بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم پانی کے مسائل بیان کریں گے اور چند پانی کے اقسام، تعریفات اور مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آب مطلق وہ پانی ہے جس کو عام بول چال میں پانی کہیں اور جو پانی کے لفظ سے فوراً ذہن میں آ جائے، جیسے دریا، ندی، نہر، تالاب، حوض، چشمے، کنویں کا پانی۔ آب مطلق پاک اور اس سے وضو و غسل بھی درست ہے اور ناپاک چیزیں بھی اس سے پاک ہو جاتی ہیں۔ آب مطلق زیادہ ٹھہرے یا بند رہنے یا کسی برتن میں رکھے رہنے سے یا درختوں کے پھل پتے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی تینوں وصف یعنی رنگ، بو، مزہ بدل جائے۔ جب اس کا پتلا پن دور ہو جائے اور پانی کا نام پانی نہ رہے تو اس سے وضو و غسل درست نہیں۔ اب ہم آب جاری کی تعریف اور اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ آب جاری وہ پانی ہے جو گھاس کے تنکے کو بہا لے جائے یا جس کو لوگ بہتا ہوا کہیں۔ آب جاری نجاست کے گرنے یا کسی جانور کے گر کر مر جانے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی وصف یعنی رنگ، بو، مزہ بدل نہ جائے۔ اگر ایک وصف بھی بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا اور پھر اس وقت پاک ہوگا جب اس کے اوصاف درست ہو جائیں۔ اگر کسی چھوٹی نہر میں کوئی مردہ جانور پڑا ہو لیکن پانی کا نصف یا نصف سے زائد حصہ اس پر ہوتا ہوا نہ گزرتا ہو اور نہ پانی کا کوئی وصف اس کی وجہ سے بدلا ہو تو پانی پاک ہے، ورنہ وضو و غسل اس سے درست نہیں۔ اب تیسری بات آب کثیر بیان کریں گے۔ آب کثیر وہ پانی ہے جس کی ایک طرف حرکت دینے پر دوسری طرف اس کا اثر نہ ہو، یعنی وضو و غسل کے وقت اس کی دوسری جانب متحرک نہ ہو۔ اس کو عام فہم مقدار جو علماء متاخرین نے قرار دی ہے یہ ہے کہ جو پانی 10 دردہ یعنی 10 گز طول 10 گز عرض مربع ہو وہ آب کثیر ہے۔ یہ آب کثیر کی تعریف تھی۔ آب کثیر میں گہرائی صرف اس قدر معتبر ہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر پانی لینے سے زمین نہ کھل جائے اور پانی میں گدلا پن نہ آئے۔ آب کثیر آب جاری کے حکم میں ہے، یعنی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف نہ بدل جائے۔ اگر ایک وصف بھی بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ ایک اہم بات، اگر آب کثیر میں کوئی ایسی نجاست گرے جو نظر نہ آتی ہو، مثلا شراب یا پیشاب وغیرہ، تو اس کے ہر جانب وضو و غسل درست ہے، اور جو نظر آتی ہو جیسے پاخانہ، مردہ جانور وغیرہ، تو اس کی دوسری جانب یا مقام نجاست سے ہٹ کر وضو و غسل کرنا چاہیے۔ اب ہم آب قلیل کی تعریف بیان کریں گے۔ آب قلیل وہ پانی ہے جو کثیر نہ ہو یعنی 10 دردے سے کم ہو۔ آب قلیل تھوڑی سی نجاست یعنی مثلا ایک قطرہ شراب یا پیشاب یا خون یا ذرا سا پاخانہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ نجاست کے اثر سے پانی کا کوئی وصف بھی نہ بدلے۔ خون جاری جن جانوروں میں ہوتا ہے ان کا بدن مر جانے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، یہ اہم بات تھی۔ پس ایسے جانور قلیل پانی میں گر کر مر جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں وہ جانور جن میں خون جاری نہ ہو گر کر مر جائے، خواہ مر کر گرے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اسی طرح آبی جانور کے
مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیان کرنے کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔